نہیں سن رہے؟ بولو سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ نوجوانوں ایک بات بتاؤ، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 18 سال کے لڑکوں کو دفن کیا ہے، اور 18 سال کے نہیں، 5 سال کے بچوں، 5 سال کے نہیں، 1 دن کے بچوں. اور میں اب اس دھوکے میں نہیں ہوں کہ عمر کے حساب سے موت آتی ہے، نہیں. میرا باپ جس دن مرے تھے، انتقال ان کا ہوا تھا، جس دن میں نے انہیں قبر میں جاتے دیکھا تھا، اس دن سے میں سمجھ گیا تھا کہ میرا باپ گیا ہے تو جانا مجھے بھی ہے. مگر میں چاہتا ہوں میرے رب، ایک کا میں غسل دے رہا تھا تو میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے دیکھا اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، تو اس کے اسٹک لگے ہوئے تھے، تو ایک جگہ سے سر بالکل نکل رہا تھا، تو میں نے اس کے سر اٹھانا چاہا نا، تو میری انگلیاں اس کے سر کے اندر داخل ہو گئی، ایک سفید ہڈی انگلی پہ لگی، خون نکل گیا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے کیا تکلیف ہو رہی؟ میں نے کہا تکلیف تو ہو ہی رہی ہے، مگر تکلیف پر نہیں رو رہا ہوں، پھر کس بات پہ رو رہا ہوں؟ میں نے حضور فرماتے ہیں جب مردے کا غسل دیتا ہے نا غسال، تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، او مجھے غسل دینے والے، آرام سے ہاتھ اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب بتاؤ ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ جب غسل دینے میں ہاتھ اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. جب لاش کو شراب پی کر لاش کو چیر دیا جاتا ہے، پورے جسم کو کاٹ دیا جاتا ہے، مجھے بتاؤ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ دن رات سفر میں رہتا ہوں. اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں، مولا مجھے موت آئے تو تیری رحمت والی موت آئے، پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، اپنے کرم کی موت دینا. ہم سب کو ہی مرنا ہے. جو میری تقریر پہ دھیان نہیں دے رہے انہیں بھی موت آئے گی، جو دے رہے انہیں بھی دھیان موت آئے گی. یاد رکھیں جو سوچ رہے ہیں یہ تقریریں کیا ہیں، ہم سب موت کے مسافر ہیں. کل آج ہماری، کل تمہاری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، 3 بار فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو گے، تو میں تمہیں بتاتا کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا کیا ہوتا ہے. اندھیری قبر ہوگی، ہم سب ہوں گے. یہ نوجوانوں بتاؤ حضور کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے؟ ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، ربیع الاول آنے والا ہے. کیا نعرہ لگاتے ہیں حضور؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا. یار اپنے گھر میں حضور کو بلاؤ گے؟ ہمارے بزرگوں کے تو گھر تھے مگر ہمارے گھر اس لائق ہیں؟ بتاؤ کہ کون سے حضور آگے تو کہاں بٹھا لو گے؟ جس گھر میں فلم چلتی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ کہاں؟ بولو تمہارے گھر حضور آئیں گے تو کہاں بٹھا لو گے؟ جہاں ماں باپ کی بےعزتیاں ہوتی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ جہاں بوڑھی ماں ترس رہی ہے ایک ایک پیسے کو وہاں بٹھا لو گے؟ یا جہاں تم نے بوڑھے باپ کی بےعزتی کی ہے وہاں بٹھا لو گے؟ کہاں؟ میں نوجوانوں تم سے پوچھتا ہوں کتنے لوک لگاؤ گے؟ یہ تمہارے موبائلوں میں گندی تصویریں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ تمہارا دور دور تک حضور سے رشتہ کمزور ہو چکا ہے. یہ دوسری کی لڑکیوں کے موبائل میں تصویریں یہ بتا رہی ہیں. یار ایک عورت جا رہی ہے، نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی لے میری چادر اس کے سر پہ رکھ دے. سلمان نے کہا حضور وہ کافر کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی نہیں ہے. فرمایا تو یہ اگر کافر کی بیٹی ہے تو ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے. سلمان اللہ تیرے گناہوں کو قیامت کے دن ڈھک دے گا، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. آج آپ کے موبائلوں کی تصویریں یہ بتا رہی ہیں کہ بربادی کی طرف قوم تلتی چلی جا رہی ہے. نوجوانوں کی تنہائیاں میں جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ برباد ہو چکی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا اگر ایم بی پوری نہیں کریں گے تو پھر ہمیں نقصان ہو جائے گا، اور زندگی کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ سانسیں نہیں مل سکتی، 50 کروڑ کے 10 منٹ نہیں مل سکتے. کسی ڈاکٹر سے لے کے دیکھنا، مرنے کے بعد کسی مردے کو 5 منٹ نہیں دے سکتا کوئی ڈاکٹر. اگر 50 نہیں 50 ارب روپے دے دو تب بھی نہیں دے سکتا. یاد رکھو یہ زندگی انمول ہے. اے نوجوانوں اپنے رب سے توبہ کرو، کہو مالک بڑی گندگیاں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے کہا موسیٰ بارش کے لیے دعا کر دے. موسیٰ نے کہا چلو جانور مرنے لگے دعا کر دے. موسیٰ طور پر گئے، جا کے دعا کرنے لگے مالک اپنے فضل سے بارش کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ تیری محفل میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے 40 سال سے گناہ کیے اور توبہ نہیں کی. زنا کیا ہے، زنا مکافات عمل ہے، لوٹتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے آنکھوں سے کسی لڑکی کو دیکھا اس نے آنکھوں کی زنا کر لیا. جس نے ہاتھ سے کسی غیر محرم عورت کو چھوا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کا انگارہ پکڑ لیا ہو. اور دیکھیں آپ کتا جب بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے، اور سور اگر نہ بھی بھیگے تب بھی ناپاک ہے. حضور فرماتے ہیں سور کے جسم سے لگنا جسم کا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے غیر مرد کا جسم لگنا برا ہے. یہ جو ادھر ادھر جاتے ہیں سمجھتے کوئی دیکھ نہیں رہے، کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو جہاں بھی چلا جا تجھے تیرا رب دیکھ رہا. میں کتنے دل سے تقریر کر رہا ہوں، یہ بھی میرا کریم دیکھ رہا ہے. اور آپ کتنے دل سے سن رہے ہو، یہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں.
وہ کس پر فضل کرے گا یہ بھی اس کی مہربانی ہے، کس کے دل کو چنے گا یہ بھی اس کی مہربانی ہے۔ جب موسیٰ نے کہا اوے وہ آدمی نکل جائے جس نے 40 سال سے توبہ نہیں کی ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ چور کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں چور ہوں، تو وہ بولا مالک دیکھ مجھے بچا، دیکھ میری رسوائی نہ کر مالک، اگر تو نے رسوائی کر دی تو میں کہیں کا مالک نہ۔ موسیٰ نے کہا دیکھ میں نام پکار دوں گا ورنہ جلدی سے نکل جا۔ اللہ اکبر، میں نام رب سے عرض کر کے نا تیرا نام پکار دوں گا، جلدی سے نکل۔ وہ میاں سنے توجہ کریں، وہ اور رویا مالک بچا لے، مگر اپنے آنسوؤں کو بچاتا رہا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ رویا عقل لگا، موسیٰ نے کہا نکلتا ہے کیا نام بولوں؟ ایک دم بولا مالک میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے، تیرا مجرم ہوں، مگر جرم کا اقرار کر کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ دیکھ اس محفل سے نکالے گا، میں نیچے اتروں گا، پورا مجھے شہر بالکل میں جو ہے وہ رسوا ہو جاؤں گا، میرا پردہ رکھ لے، تو ستار ہے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ رو کے بولا مالک۔ موسیٰ نے کہا نکل جا، دھڑکتے ہوئے دل کے بعد بولا مالک میں توبہ کرتا ہوں، دیکھ اپنا کرم کر دے، بارش کر دے، مجھے پروردگار رسوا نہ کر۔ اللہ کتنا کریم ہے، اسی وقت موسلادھار بارش ہونے لگی، جھما جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارے لوگ چلے گئے بھیگتے ہوئے، موسیٰ بولے مالک میں نہیں جاؤں گا، مجھے یہ بتا تو پہلے نے بارش نہیں کی تھی، اب اللہ نے فرمایا جس نے مجھ سے توبہ نہیں کی تھی نا اس نے رو رو کے اپنے رب سے معافیاں مانگ لی ہے۔ موسیٰ اللہ اس کے رب سے راضی ہو گیا ہے، اور اسی بندے کی وجہ سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے بارش۔ موسیٰ بولے مالک تو پھر نام بتا دینا اس کا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب اس نے گناہ کیا، گناہ گار تھا، تب نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب کیا نام بتا۔ سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام پہ اپنی گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ جو اپنے رب سے توبہ کر سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ نیچے ہاتھ کر لیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، پہلی بات ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، نیچے اپنا نظریں رکھیں اور بتائیں جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جو آج سے حضور کے نام پہ داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں۔ ایک، کوئی دوسرا عاشق رسول ہے؟ دو، تین، کوئی مدرسے کا بچہ نہ کھڑا ہو؟ تین، آپ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو دونوں لوگ، آپ بھی کھڑے رہو۔ چوتھا کوئی عاشق رسول ہے؟ جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا۔ کوئی چوتھا عاشق رسول؟ میری طرف دیکھو، ایک دوسرے طرف۔ جو اپنا داڑھی رکھا سکتا ہے وہ سر بھی کٹوا سکتا ہے، اور جو اپنا سر کٹوا سکتا ہے وہ داڑھی بھی رکھوا سکتا ہے۔ کوئی عاشق رسول؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں جو آج سے سنت رسول کی نیت کرے؟ میں محبت سے کہہ رہا ہوں، جس کے جی میں آئے وہ جلدی سے کھڑا ہو جائے، محبت سے بتائیں، دل لگا کے بتائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اور اس محفل میں کوئی اور تین نوجوان تو ہیں، کوئی چوتھا عاشق رسول ہے اس محفل میں جو آج سے پوری داڑھی رکھانے کی نیت کرتا ہو حضور کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر؟ کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو اس محفل میں جلدی کھڑا ہو جائے، دیر نہ کریں۔ دیکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ایک بار اور کہہ رہا ہوں، جو داڑھی رکھانا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج سے کھڑے ہو کے کہو، آج سے انسٹاگرام اور فیس بک اور گناہوں والی زندگی نہیں، آج سے نبی والی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، سنتوں والی زندگی۔ کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے داڑھی رکھانے کے لیے۔ ہے کوئی عاشق رسول؟ چوتھا عاشق رسول؟ میں ایک بار اور کہتا ہوں، کوئی ادھر سے آس پاس سے کوئی چوتھا ہو، تین کھڑے ہو گئے۔ میں اگر ایک بھی نہیں کھڑا ہوتا میرا کچھ نہیں جاتا بھائی، میں نے کام دعوت دینا ہے، توفیق دینا میرا کام نہیں، توفیق اللہ دیتا ہے۔ مگر میں پھر بھی کہتا ہوں چوتھا ہے کوئی عاشق رسول؟ کوئی ہے چوتھا جو نبی پاک کے نام پہ کھڑا ہو کے کہے میں نبی کی محبت میں اپنی پوری سنت رکھوں گا انشاءاللہ؟ سنت رسول کا رکھانے والا کوئی ہے؟ عاشق رسول آگے پیچھے کوئی عاشق رسول ہے دیوانہ غوث پاک کا جو کہے آج وہ کھڑا ہو جائے کل حسین اس کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ تو نے میری محفل میں نیت کی تھی؟ کوئی ہے اور عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ سبحان اللہ، 4 ہو گئے۔ پنجتن پاک کا ماننے والا 5واں ہے کوئی جو سنت رسول رکھا ہے پوری سنت؟ اچھا باہر نکل کے آ جائیں، آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں، آ جائیں، داڑھی رکھانے والے ادھر آ جائیں۔ 4 ہو گئے۔ کوئی 5واں عاشق رسول ہے پنجتن کا ماننے والا 5واں جو آج سے سنت رسول رکھانے کی نیت کرے؟ دیکھیں میرے لیے تو ماشاءاللہ ایک ہی کافی تھا، مگر 4 لڑکے آئے ہیں ماشاءاللہ،
اللہ ان سب کو سلامت رکھے. کوئی پانچواں عاشق رسول ہے؟ ان کے ہاتھ ڈالو بھائی, ان کے ہاتھ ڈالو, ہاتھ ڈالو. کوئی پانچواں عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ کوئی ہے؟ اور دیکھیں کوئی بزرگ بھی کھڑا ہو جائے. میرے بھائی آپ کے دل پہ کوئی اثر اگر نہیں ہوا ہے نا تو آپ کا دل سخت ہے اور بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے, اس کا علاج کر لیجئے گا. ایسے دل والے اکثر برباد ہو جاتے ہیں. برا مت ماننا میری بات. جن کے دل پہ ایسی باتیں بھی اثر نہ کریں وہ یاد رکھیں اس بات کو کہ وہ فائدے میں نہیں نقصان میں ہے. یاد رکھیں عورت کے کبھی داڑھی نہیں آتی ہے, مرد کے کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. ہاں یہ بار بار کہتی ہے تو مرد ہے, بار بار داڑھی کہتی ہے آگے مرد ہے, بار بار کہتی ہے. 4 ہو گئے. کوئی ہے پنجتن پاک کا ماننے والا؟ پانچواں ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں کھڑے ہو کے کہے میں آج سے اپنی ساری چیزوں سے ناتا توڑتا ہوں اور یہ کہتا ہوں زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. واہ واہ سبحان ہے کوئی پانچواں عاشق رسول اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ نبی پاک کے نام پر پانچواں عاشق رسول, پنجتن پاک کا ماننے والا. میں ایک بار اور کہہ رہا ہوں, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرا بھی کام ہو جائے گا نا کہ بھئی اگر ایک بھی آدمی قبول ہو گیا تو میری زندگی کامیاب ہو جائے گی. میں تو دیکھ رہا تھا, سمجھ رہا تھا بہت لوگ کھڑے ہو جائیں گے, مگر چونکہ میں تقریر ٹھیک سے نہیں کر پاتا اور میرا دل خود کا بیکار ہے اور میں گنہگار بڑا ہوں, میری زبان میں کوئی اثر نہیں ہے, اس وجہ سے بہت لوگ کھڑے نہیں ہوئے. اگر میرے اندر کچھ ہوتا ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں اثر پیدا کر دے, میں تقریر کرنا سیکھ جاؤں. اصل میں جانتا ہی نہیں, بس لوگوں نے تعریف کر کر کے مجھے یہاں تک لے آئے. میں تقریر کرنا سیکھ رہا ہوں ہلکے ہلکے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو, مگر پھر سے کہتا ہوں یار میرا دل کہتا ہے کوئی نہ کوئی اٹھ ہی جائے گا. کوئی پانچواں عاشق رسول ہے جو اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے؟ ہے کوئی؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب اپنی عزت داؤ پہ لگا دیتے ہو. میں نے کہا میری عزت کی کوئی اوقات نہیں سنت رسول کے سامنے. کوئی پانچواں عاشق رسول ہے؟ آگے پیچھے سے کوئی؟ ایک باری اور کہہ رہا ہوں, میں ایک ہی بار کہہ رہا ہوں. دیکھو میں آپ سے جب کہتا ہوں ایک بار اور کہہ رہا ہوں تو ایک ہی بار کہتا ہوں نا, کہتا ہوں نا ایک بار, دوسری بار تو نہیں کہتا نا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہوں ایک بار اور کہوں گا. ابھی کوئی سمجھ رہا ہو کہ یہ آخری بار, میں نے یہ نہیں کہا آخری بار, ایک بار اور کہہ رہا ہوں اور پھر ایک بار اور بھی کہوں گا. کوئی ہے پانچواں عاشق رسول؟ ہے کوئی پنجتن پاک کا ماننے والا عرس مظفری میں جو کھڑا ہو جائے؟ مفتی صاحب کی روح بھی دیکھ رہی ہے کہ بہت دنوں محنت کی ہے انہوں نے اس جگہ پہ. یہ ان کا ہی تو لگایا ہوا گلشن ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحمتوں کی بارش فرمائے. چلیں کوئی بات نہیں, چاروں لوگ گاڑی رکھائیں گے انشاءاللہ, بیٹھ جائیں. میں آپ سے نا امید نہیں ہوں بھائی, یاد رکھیں آپ, میری امید ہے پھر کبھی رکھائیں گے آپ انشاءاللہ, ہے نا. تبلیغ کر کے فوراً صلہ نہیں مانگنا چاہیے. کبھی کبھی یہ بھی کہہ دینا چاہیے یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گے. سبحان اللہ. کوئی بات نہیں, بات حق کہہ دینی چاہیے. نہیں میں ہو گیا, میری تقریر ہو گئی, اس کے بعد مشاعرہ ہونا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. 1.5 گھنٹہ ہونے والا بولتے ہوئے. نہیں میں نے تقریر, مجھے آپ پہلے بتا دیتے, میں تو 1.25 گھنٹے ہی تقریر کرتا ہوں, 1 گھنٹہ 20 منٹ, کیونکہ روز کرنی ہوتی ہے اور تھوڑا کمزور بھی آدمی ہوں, ہے نا. آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہے بھائی؟ میں اپنے آپ کو تو کمزور کہہ رہا ہوں, آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ دیکھیں بھائی میں نے آپ کو پیسے کے لیے منع کیا تھا تو آپ میری بات کا برا نہ مت مانیے گا. آپ شاعروں کو ایسے دیں, انہیں اچھا لگتا ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, میں نے کہہ دیا, ہے نا. برا نہ مانیے گا, تو بھی آپ سمجھے, کیونکہ میں صحیح بتاتا ہوں کہ میری جو بات